السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ لوگ ساری مولوی محمد نثار بلدیہ صاحب سے خواہش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ حامد ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم صدر جلسہ حضرت مولانا الحاج ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، معزز مرشدین اعظام و مکرم سامعین اکرام، اللہ جل شانہ کا بے انتہا فضل و احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب دو عالم کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم ہم سب کو عنایت فرمایا، اور یہ فخر انبیاء ہی نکلا۔ اور مزید احسان ہم گنہگاروں پر یہ فرمایا کہ ایسے پرفتن و پرآشوق دور میں اللہ نے ہم سب کو قوم مہدویت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ محترم سامعین اکرام، آج کی میری اس نورانی محفل میں میرا موضوع سخن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ یہ عنوان اس دور حاضر کے اعتبار سے کافی اہم ترین عنوان ہے، کیونکہ آج دور حاضر میں کئی سارے لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرنے کو، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو شرک اور کفر ناجائز کا فتویٰ قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک نہیں، دافع شرک ہے، کفر نہیں، دافع کفر ہے۔ یعنی جب کوئی بھی شخص جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو منعقد کرتا ہے تو وہ در حقیقت شرک کو ختم کر دیتا ہے، در حقیقت وہ کفر کو ختم کرتا ہے، کیونکہ پچھلے امتوں نے یعنی بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور زندہ کرنا یہ خدا کی شان ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار کر دیا، یعنی وہ شرک میں کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو اسی لیے امت کو یہ خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سراپا مجسم معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ہر عضو ایک معجزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو یہ دیکھ کر امت کو یہ خطرہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت خدا ہی نہ کہہ دے، جس طرح یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو امت محمدیہ یہ نہ کہہ دے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کا یہ معجزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو واپس پلٹا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا یہ کمال ہے کہ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے 10 مرتبہ ڈسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مرتبہ اپنے لعاب مبارک وہ زخم پر لگایا اور وہ شفا یاب حاصل ہو گئے۔
تو ایسے ایسے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو امت کو یہ خطرہ تھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی نہ کہہ دے. اس لیے عاشق رسول، غلامان رسول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں بلکہ خدا کی ایک مخلوق ہے، حضرت آمنہ کے لقت جگر ہے، حضرت عبداللہ کے صاحب زادے ہے، دعا نور من نور اللہ ہے. محترم سامعین کرام، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ بنی اسرائیل کو حکم دے، وہ بنی اسرائیل کو یاد دلائے وہ دن جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر نعمتیں نازل فرمائی. تو معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں نازل فرماتا ہے اس دن کو یادگار کے طور پہ منانا یہ حکم ربیانہ ہے، یہ حکم رب ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرا اليہود تصوم یوم عاشوراء فقال ما هذا يوم صالح هذا يوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامه موسیٰ قال فانا احق بموسیٰ منکم فصامه وامر بصیامه. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہود یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو یہود سے اللہ کے رسول نے دریافت کیا کہ تم آج کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے یہ حکم دیا، یہ فرمایا کہ آج کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن فرعون سے نجات دلائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی پر روزہ رکھا اور اس لیے آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی روزہ رکھوں گا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا. ذرا غور و فکر کیجئے، جس دن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن فرعون سے نجات دلائے تو وہ سب خوش ہو کر اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو کیسا فرعون تھا جس نے جب یہ خواب دیکھا کہ اسے ایک معصوم بچہ اس دنیا میں آئے گا اور اسے قتل کر دے گا، تو اس نے سارے لوگوں میں اپنی جتنے بھی جہاں تک اس کا ایریا پر قبضہ تھا اس نے یہ حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا. تو ایسے ظلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فتح یاب عنایت فرمائے، ان کی جیت دلائی، تو بنی اسرائیل نے خوشی کے طور پر روزہ رکھا اور اس خوشی کے طور پر احادیث میں آتا ہے وہ دین کو عید کے طور پر منایا جاتا تھا. تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں پر اتنا ظلم و زیادتی ہو جاتی تھی، معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد یہ جو رسم و رواج تھا کہ عورتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، زندہ بچوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا. تو جس کے آنے سے عورتوں کو یہ صحت، عورتوں کو یہ اسلام نے حق دی عنایت فرمایا، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ارشاد فرمائی، ایسے ایسے نعمتیں عنایت فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ منائیں؟ محترم سامعین کرام، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ جائز اور مستحسن عمل ہے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 12 ربیع الاول ہی کے دن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کے دن ہوئی. اور اسی دن کیوں ہوئی؟ 12 ربیع الاول ہی کے دن کیوں ہوئی؟ ایک وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے. تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ایک وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمائے
کہ جس نے چھوٹوں پر شفقت نہ کی وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جس نے بڑوں کا ادب نہ کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو حضرت ابو سفیان پہلے کافر کے، بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت دی اور وہ اسلام قبول کر لیے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، زار قطار رونے لگے، روتے روتے اپنے آنکھوں میں لال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، ان سے پوچھا ہے ابو سفیان تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا یا رسول پاک، یا رسول اللہ، آپ کے اس فانی دنیا میں تشریف لانے کے بعد دور جاہلیت میں یہ حکم تھا کہ جب بچی کسی گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگود کر دیا جاتا تھا، اور میں نے ایسے 6 بچیوں کو، اپنے 6 بیٹیوں کو زندہ درگود کر دیا ہے، اور جب 7ویں بیٹی بھی قریب تھی تو میں کسی ایک کام کی وجہ سے، واقعہ بہت طویل ہے، مختصر کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ایک وقت میں ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا، آنے میں 5-6 سال ہو گئے۔ میری بیوی کو میں نے یہ حکم دیا تھا اگر بیٹا ہوا تو پال لینا، اگر بیٹی ہوئی تو زندہ درگود کر دینا۔ تو ماں ہے، ایک رحم آیا، اس نے بیٹی کو زندہ درگود نہیں کیا، وہ اسے پالنا شروع کر دی۔ وہ 5-6 سال کے بعد پھر جب ابو سفیان اپنے گھر کو واپس آئے تو دیکھا کہ بیٹی ہے، تو وہ فوراً اٹھائے اپنی بیٹی کو اور اسے ایک دور دفن کرنے کے لیے لے کے گئے، اور جب خبر کھود اس بچے کو زندہ گاڑنے کے لیے جب وہ قبر کھود رہے ہیں تو ان کی بیٹی، والد ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رحم آ سکتا ہے، آخر میں وہ رونا شروع کر دیا ابو سفیان، مگر پھر بھی عرب کا جو دستور تھا انہوں نے قبر کھودی اور بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے جب بچی کو قبر میں ڈالا تو بچی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، یا اللہ یہ کب تک یہ بچیوں پر ظلم ہوتے رہے گا؟ کبھی تو ایک ایسے فرشتے کو بھیج، کبھی تو ایک ایسے شخص کو بھیج جو یہ بچوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم کر دے، وہ ختم کر دے۔ وہ دن 11 ربیع الاول کا دن تھا، اور اس کے دوسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اتنے جو بچوں کو ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جس بنی اسرائیل میں فرعون نے بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کے ختم ہو جانے پر موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی امت نے خوشی منائی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے عورتوں پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا، دوسرے لوگوں پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ کیا تشریف لانے سے ہم کیوں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ منائیں؟ محترم سامعین اکرام، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام کا بھی یہ عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا چرچا کر رہے تھے، تو رکتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے اے جابر تم کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی ولادت کا چرچا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پر منع نہیں فرمایا، اور بلکہ فرمایا اے جابر تمہاری اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کی آج مغفرت ہو گئی، اور جتنے بھی قیامت تک میرے چرچا کرتے رہیں گے سب کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کر دے گا، جتنے بھی لوگ کرتے رہیں گے سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے یہ صرف عبادت نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الاولیاء کفارہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس پانی دنیا میں تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی بزرگان دین اللہ کے ولی بنتے جائیں گے وہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے میں اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے تو انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو یہ آج ایسی محفل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو شامل حال فرمایا ہے جس کے صدقے میں اولیاء بنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو یہ محفل کوئی عام محفل نہیں بلکہ گناہوں سے مغفرت کی محفل بھی ہے، اور ہماری یہ جو بیٹھنا ہے یہ بھی ہمارا عبادت میں شمار ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
को अपनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल करीमा, अखलाक करीमा, उसवे हसना को अपनाने की कोशिश करें। और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने पीर व मुर्शिदीन की सोहबत में इख्तियार करेंगे। अल्लाह तबारक तआला क्या इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो, मुसलमान नहीं बल्कि ईमान लाने के बाद तक़ुल्लाह, तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी जब तुम मुत्तकी भी बन गए फिर भी उसके बाद इरशाद फरमा रहा है वकूनु मअस सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ हो जाओ, क्योंकि जब तुम सच्चों के साथ बैठते हो तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे पास आती है, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे अंदर आती है और ये मोहब्बत तुम्हारे मरते दम तक कायम रहती है। आखिर में अपने तकरीर को मुकम्मल करते हुए अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा माफ फरमा, हमारा खातिमा बिल खैर ईमान पर फरमा।